بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس وبا کی وجہ سے پورا ملک جزوی طور پر لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور یہ لاک ڈاؤن آپ کی تعلیم کے آڑے نہ آئے، اس سلسلے میں ڈویژنل پبلک اسکول و کالج چیچا وطنی نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی اور یہ آپ کے لیے ممد و معاون ہوں گی. تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. ہمارا آج کا سبق ہے پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات. پاکستان شروع ہی سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا خواہاں ہے، اور اس نے ہمیشہ ہم آہنگی اور تعاون کے لیے سازگار ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے اور اپنے موقف کی کھل کر اقوام متحدہ میں بات کی ہے. 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے. عزیز طلباء، پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی، اور تمام اسلامی ممالک نے اس تجویز کی حمایت کی، اور اس طرح سے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آ گیا. اس کا صدر دفتر جدہ میں ہے. اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے. اب ہم نے پاکستان کے جو اسلامی ممالک کی تنظیم میں شامل جو ممالک ہیں، پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینا ہے. تو سب سے پہلے ہم لیں گے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات. پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات بھائی چارے کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جہاں ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں. مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصولوں کو بہت اہمیت حاصل ہے. قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی، اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا. دفاعی میدان میں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں. اور پھر اسی طرح عزیز طلباء، جو شاہ فیصل نے جب اسلام آباد میں وہ تشریف لائے پاکستان میں، تو انہوں نے فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے پاکستان کو ایک خطیر رقم فراہم کی. 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی. مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا. دوسری اسلامی کانفرنس 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی. افغانستان کے مسئلے پر سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کی تائید کی. 1991 کے مشرق وسطیٰ کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد بھی فراہم کی. سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھی بھیجے گئے. اسی طرح عزیز طلباء، 1998 میں
پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا، جس میں پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکمیل کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات، قریبی تعلقات موجود ہیں، جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ترکی نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچرز میں ذکر کر چکی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب ترکی بہت ایک واسٹ ٹیریٹری ہوا کرتا تھا۔ سعودی عرب، لبنان، ایران، کویت، عراق، یہ سارے جتنے بھی یعنی کہ علاقے تھے یہ کبھی ترکی ہی میں شامل ہوتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ترکی کے جب ورلڈ وار کے بعد ترکی اب اتنا اس کا رقبہ تو نہیں رہا، تو اس وقت اس میں خلافت تھی۔ پھر کمال اتا ترک، مصطفیٰ کمال پاشا نے آ کے وہاں پہ جمہوریت، ایک نئے جدید ترکی کی بنیاد رکھی، تو لہٰذا ترکی بھی ایک اسلامی برادر ملک ہے۔ اس نے اسی طرح ہمیشہ پاکستان کی مدد کی، بے شک وہ پاک بھارت جنگ ہے 1965، تو اس نے پاکستان کو اسلحہ، جنگی سامان فراہم کیا۔ 1966 میں جب ترک صدر پاکستان کے دورے پر آئے تو صدر پاکستان نے بھی جنگ میں مدد کرنے پر ان کا پھر بھرپور شکریہ ادا کیا۔ جولائی 1964 ایران، پاکستان اور ترکی نے باہمی رضامندی سے علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کی بنیاد رکھی۔ 1985 میں اس تنظیم کو دوبارہ فعال کیا گیا اور اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO رکھا گیا۔ اب یہ 10 رکنی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے تحت پاکستان اور ترکی کے درمیان معاشی تعاون جاری ہے۔ ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی کمپنیاں باہمی ترقیاتی منصوبے سر انجام دے رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی روابط بھی مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک کے حکام بھی ایک دوسرے کے ملک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ 2002 اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن کا اجلاس ہوا اور اس میں 4 معاہدے یعنی 4 ایگریمنٹس یا 4 معاہدات پر دستخط ہوئے اور دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو تسلی بخش قرار دیا گیا۔ جی، تو لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے مصر، لیبیا، ملائیشیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ پاکستان کے مصر، لیبیا، ملائیشیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ لاکھوں پاکستانی ان ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑا سہارا ہے۔ پاکستان کے برادر اسلامی ملک مصر سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ 1973 کی مصر اسرائیل جنگ میں پاکستان نے مصر کو نہ صرف فوجی امداد مہیا کی بلکہ سفارتی سطح پر بھی مصر کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان نے مصر کو اسلامی ممالک کی تنظیم کی رکنیت دلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے لیبیا کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں۔ لیبیا کی آزادی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں لیبیا نے نہ صرف پاکستان کی سفارتی حمایت کی بلکہ فوجی اور معاشی امداد بھی مہیا کی۔ پاکستان کے اسلامی ملک ملائیشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے ملائیشیا مسلم دنیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ہر دور میں پاکستان کی مالی مدد کی ہے، جس سے کئی منصوبہ جات مکمل ہو چکے ہیں۔ عزیز طلباء، اسی طرح پھر سوڈان، عراق، اردن، انڈونیشیا
اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے پاکستان کے وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات۔ وسطی ایشیائی ممالک، عزیز طلباء، ان ممالک میں جو شامل ہیں وہ ہیں آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان اور قرغیزستان۔ 1991 میں یہ ریاستیں متحدہ روس سے علیحدہ ہو کر آزاد ریاستیں بنیں۔ پاکستان نے ان ممالک کے مسائل حل کرنے میں گہری دلچسپی لی۔ یہ ممالک سمندر سے دور ہیں، اس لیے اپنی تجارت کو پاکستان کے بحری راستے سے فروغ دے سکتے ہیں۔ یعنی ان ممالک میں چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں ہیں، یہ جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں یا سینٹرل ایشین کنٹریز، ان کے پاس کوئی ان کے سمندر نہیں ہے، اور ان کو اپنی تجارت کے لیے عزیز طلباء پاکستان سے انہیں بحری راستہ فراہم کرتا ہے، بحری تجارتی راستہ۔ تو لہٰذا اس لیے کہ دونوں ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان کو فروغ ملے۔ جب یہ ممالک آزاد ہوئے تو ان کے پاس زر مبادلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پاکستان نے ان ممالک سے مال کے بدلے مال کے طریقے سے تجارت شروع کی، ان کی غذائی اجناس کی ضروریات کو پورا کیا، ان کے ساتھ متعدد معاہدات کیے اور صنعت کے فروغ میں بھی ان کی مدد کی۔ آئیے ان کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ ان 6 وسطی ایشیائی ممالک میں سب سے پہلا جو ملک ہے وہ ہے آذربائیجان۔ پاکستان نے 1992 میں آذربائیجان سے تعلقات قائم کیے۔ 1994 میں الیکٹرانکس کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ آذربائیجان کے عزیز طلباء بہت سے ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیوں اور مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کے پاس تیل اور گیس کے بھی وافر ذخائر ہیں۔ پاکستان نے اس ملک کو تیل کی تلاش میں مدد دینے کے لیے 2001 میں معاہدہ کیا، اور اس کے علاوہ پاکستان اور آذربائیجان کے آپس میں ان کے وفود کے تبادلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جی، تو وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ اسی سلسلے کا آج کا دوسرا ملک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ازبکستان۔ پاکستان کے وزرائے اعظم میاں محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو ازبکستان کے دورے کر چکے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اس ملک کے مشہور شہر بخارا میں۔ میاں نواز شریف نے ان کو $50,000 کا مزار کی مرمت کے لیے عطیہ بھی دیا تھا۔ اب مزار کی وجہ سے مسلمانوں کی ازبکستان کے ساتھ ایک مذہبی خاص عقیدت ہے۔ یہاں کے صدر بھی 1992 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ ازبکستان ایئر ویز کا دفتر کراچی میں ہے۔ پھر وہی کہ یہ ممالک جیسے آذربائیجان بھی اور یہ بھی تیل، گیس، کوئلہ کی دولت سے مالا مال ہیں۔ گیس کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کا معاہدہ بھی دونوں ممالک کے درمیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تاجکستان۔ وسطی ایشیائی ممالک میں یہ ملک پاکستان کے قریب ترین ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام دوشنبے ہے اور اس کا اسلام آباد سے فاصلہ تقریباً 500 کلومیٹر ہے۔ تاجکستان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس ملک کے پاس بجلی ضرورت سے زیادہ ہے اور پاکستان کے پاس بجلی کی کمی ہے، لہٰذا پاکستان کو بجلی مہیا کرنے کے لیے پاکستان نے اس ملک میں پن بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ترکمانستان۔ ترکمانستان کے صدر بھی 1994 ہی میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے کئی معاہدات ہو چکے ہیں۔ پاکستان اس ملک کو اشیاء خوردنی مہیا کرتا ہے، یعنی جو کھانے پینے کی اشیاء ہے۔ 1996 میں ترکمانستان سے کوئٹہ تک گیس پائپ لائن بچھانے کا بھی ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ قازقستان، یہ وسطی ایشیائی ممالک میں سے سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف 1990 میں قازقستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ تجارت کے فروغ کے لیے مختلف معاہدات ہو چکے ہیں۔ یہاں کے صدر بھی 1992 میں پاکستان آ چکے ہیں، یعنی 1990 میں ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف قازقستان گئے اور پھر 1992 میں وہاں کے صدر پاکستان تشریف لائے۔ پاکستان نے قازقستان کو سیمنٹ پلانٹ دینے، مختلف صنعتیں لگانے میں مدد دینے کے لیے متعدد معاہدات کیے ہیں۔
وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں. اسی سلسلے کا آخری ملک ہے کرغزستان. کرغزستان میں یورینیم کی وسیع ذخائر ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اس لیے پاکستان کو اس ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں گہری دلچسپی ہے. پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے کرغزستان کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان سڑک کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے کے ایک معاہدہ ہو چکا ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات. سارک کس کا ایبریویشن ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن. جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون. اس کے قیام کا خیال بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم جناب ضیاء الرحمان نے 1980 میں پیش کیا، لیکن 1985 میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا. اس کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے. آئیے اب ان کے ممالک کے نام بھی آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان. افغانستان بعد میں شامل ہوا ہے. پہلے اس کے ممبر ممالک کی تعداد 7 تھی، لیکن اس وقت اس کی تعداد افغانستان کی شمولیت کے بعد اب 8 ہو چکی ہے. اس تنظیم کے مقاصد جلدی سے دیکھ لیں، اس کے بعد پھر اس کے جو ممالک ہیں ان کو مختصراً ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا، رکن ممالک کے درمیان معاشی، ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سائنسی میدانوں میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا، باہمی دلچسپی کے موضوعات پر بین الاقوامی فورمز پر مل جل کر یکساں مقاصد رکھنے والا موقف اختیار کرنا. تنظیم نے باہمی تعاون کے لیے 11 شعبوں کا تعین کیا. اب یہ شعبے کون کون سے ہیں آئیے جانتے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن، میٹرولوجی، ٹرانسپورٹ، جہاز رانی، سیاحت، زرعی تحقیق، مشترکہ باہمی منصوبوں کے فروغ، سائنسی، تکنیکی اور تعلیمی میدان میں تعاون کو فروغ دیا. سارک ممالک کے درمیان کئی طرح کے سمجھوتے کیے گئے. علاقائی بنیادوں پر ان کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے. مثلا سارک کھیلوں کا انعقاد کرواتا ہے. اس کے نتیجے میں 7 ممالک یعنی اب 8 ہو گئے ہیں. 8 ممالک کے کھلاڑی ہر سال ان کھیلوں میں شرکت کر کے باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیوکلیائی تنصیبات اور فضائی سروس کے معاہدے بھی ہوئے ہیں. آئیے سب سے پہلا پاکستان اور بنگلہ دیش کا بارے میں پڑھتے ہیں. پاکستان نے 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا. جولائی 1976 میں ڈھاکہ میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں بہتری کے لیے کچھ معاہدات ہوئے، جیسے کہ جہاز رانی، بینکنگ اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں میں. 1985 میں سارک کا پہلا سربراہی اجلاس اور 1993 میں سارک کا 7واں سربراہی اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا. ان میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے. 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. اب اس معاہدے کی روح سے پاکستان آئندہ 2 برسوں میں بنگلہ دیش کو 300 ٹریکٹر مہیا کرے گا. 2005 سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس جو کہ ڈھاکہ میں منعقد ہوئی، اس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کا چیئرپرسن منتخب کیا گیا. عزیز طلباء، خالدہ ضیاء جو ہیں یہ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم جناب ضیاء الرحمان، جنہوں نے سارک تنظیم کا ایک خاکہ پیش کیا تھا، میں نے آپ کو بھی پڑھایا، یعنی جن کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ سارک تنظیم بنانے کے بارے میں، جبکہ عمل تو اس تنظیم کا قیام تو 1985 میں عمل میں آیا تھا، لیکن ضیاء الرحمان جو ہیں انہوں نے 1980 میں اس کا خیال پیش کیا تھا. تو خالدہ ضیاء انہی کی بیٹی ہیں. تو انہوں نے ان کو چیئرپرسن منتخب کر دیا گیا تھا 2005 میں.
اس اجلاس میں پاکستان نے متنازع امور کو حل کرنے پر زور دیا اور علاقائی مستقبل کی تعمیر کے لیے کشمیر کے مسئلے کے حل کو ناگزیر قرار دیا۔ اگلا ملک ہے پاکستان اور سری لنکا۔ سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں کا اہم ذریعہ آمدن ماہی گیری ہے۔ ظاہر ہے جس ملک جو ایک جزیرہ ہے، آئی لینڈ ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ جو رہنے والے باشندے ہیں ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر جو ہے وہ ماہی گیری ہی ہوتا ہے، یعنی مچھلیاں بیچ کر وہ اپنی روزی کماتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ سری لنکا میں چائے، ناریل اور ربڑ عام ہے، اس لیے یہ ملک ان اشیاء کو برآمد کر کے کافی زر مبادلہ کماتا ہے۔ سری لنکا میں جو نسلیں آباد ہیں وہ ہیں سنہالی اور تامل نسلیں۔ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تامل اور سنہالی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کے جو مذاہب ہیں یہاں پہ بڑے بدھ مت کے پیروکار ہیں، ہندو مت کے پیروکار ہیں، اور اسلام اور عیسائیت یہاں کے بڑے مذاہب ہیں۔ سارک کا چھٹا سربراہی اجلاس 1991 میں سری لنکا کی دارالحکومت کولمبو میں ہوا تھا۔ اس اجلاس میں ایشیا میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر قابو پانے کے لیے کچھ تجاویز پر غور کیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجاویز دیں۔ 1998 میں سارک کا 20واں سربراہی اجلاس سری لنکا کے دارالحکومت میں منعقد ہوا، یعنی سارک کا چھٹا 1991 میں اور پھر 20واں سربراہی اجلاس 1998 میں کولمبو ہی میں منعقد ہوا، اور اس میں باہمی تعاون اور غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ اگلا ملک ہے جی پاکستان اور نیپال۔ نیپال پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے، اور نیپال کا جب نام ذہن میں آتا ہے تو دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی آپ سب کے ذہن میں آتی ہے، وہ نیپال ہی میں واقع ہے۔ اور یقیناً جس ملک میں اتنی بڑی دنیا کی بلند ترین چوٹی ہوگی تو وہاں پہ ذریعہ آمدن بھی تو پھر آپ کے فوراً ذہن میں آ گیا ہے کہ سیاحت ہوگا۔ دنیا بھر سے یہاں پہ سیاح آتے ہیں۔ بدھ مت اور ہندو مت یہاں کے بڑے مذاہب ہیں، اور 1987 میں اور 2002 میں، 1987 میں اس کا سارک کا تیسرا سربراہی اجلاس کھٹمنڈو میں منعقد ہوا، اور 2002 میں اس کی 11ویں سربراہی کانفرنس جو ہے وہ بھی کھٹمنڈو میں منعقد ہوئی۔ اور 1987 کے اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 6 ممالک کے درمیان کامل ہم فکری اور ہم آہنگی پائی۔ سارے ممالک میں خوراک کے بحران کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا، اور جو 2002 میں 11ویں کانفرنس کھٹمنڈو میں ہوئی سارک کی، اس میں اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات اور سماجی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں قراردادیں پاس کی گئیں۔ اگلا ملک ہے پاکستان اور مالدیپ۔ مالدیپ بحرۂ ہند میں واقع قریباً 2000 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ عزیز طلباء، پھر جزیرے کی بات آتی ہے جب آئی لینڈ، جیسے ابھی ہم نے پچھلے سری لنکا پڑھا، تو وہ بھی ایک جزیرہ نما ملک ہے، تو اس میں بھی جو ذریعہ آمدن تھا وہ کیا تھا؟ ماہی گیری۔ تو جی ہاں، یہاں کے عوام کا بھی اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام مالے ہے۔ گھونگے، سپیاں اکٹھی کر کے یہ لوگ دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں۔ 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں ہوئی۔ میزبانی کے فرائض مالدیپ کے صدر مامون عبدالقیوم نے ادا کیے۔ پاکستانی وفد کی قیادت قائد اعظم وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ کویت سے عراق کی فوج کے واپسی اور اسمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا۔ ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہے پاکستان اور بھوٹان۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے، دارالحکومت کا نام تھمفو ہے، دریائے تھمفو کے کنارے آباد ہے۔ یہاں کے عوام کا تعلق منگول قبائل سے ہے۔ بھوٹان میں جنگلات ہیں، تو ظاہر ہے جہاں جنگلات ہیں تو لوگ لکڑیاں کاٹ کر اپنا روزی کماتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی وادیوں میں رہتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا بھی اہم پیشہ ہے۔
بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے اور بدھ مت سے کے پیروکار ہیں یہ لوگ۔ سارک کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ 1985 میں سارک کی تشکیل کا حتمی خاکہ بھوٹان میں تیار کیا گیا۔ جی تو عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے لیکچر کو توجہ سے سنا ہے اور سمجھا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔